یہ پروگرام اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر روز کی طرح میں اور آپ حاضر ہیں۔ ناظرین، پچھلی نشست کے اندر ہم نے وضو کے باب کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ اس نشست کے اندر ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے، غسل کے کتنے فرض ہیں اور غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو جاؤ تو پھر تم طہارت حاصل کرو، پاکی حاصل۔ اسی طرح سب سے پہلے میں آپ کو غسل کے فرائض بتاؤں گا اور اس کے بعد میں غسل کرنے کا جو صحیح مسنون طریقہ ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج کل کافی لوگوں کو غسل کا طریقے کا نہیں پتہ، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پاکی حاصل کرنے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، اس طرف غور نہیں کیا، اسی لیے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے جو ہے پاکی حاصل کرنے کا جو کیا طریقہ کار ہے، کس طرح ہم نے پاکی حاصل کرنی ہے۔ ناظرین، غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہو گئے۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ آپ کو مسنون طریقہ بتا دوں غسل کرنے کا، انشاءاللہ اس کے بعد ٹائم ملا تو انشاءاللہ آپ کو غسل کی سنتیں بتاؤں گا اور کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے جب انسان حالت جنابت میں ہو تو غسل کرنے کے لیے انسان طہارت خانے میں جاتا ہے۔ جس وقت طہارت خانے میں داخل ہونا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھیں گے اور پھر اپنا دایاں پاؤں اندر رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے جو ہے استنجا کریں گے اور اپنے جسم پر دیکھیں گے کوئی نجاست وغیرہ تو نہیں لگی۔ اگر کوئی نجاست ہے تو اسے دور کریں، اسے صاف کریں، اسے دھو لیں، اچھی طرح جسم پر دیکھیں اور استنجے کی جگہ جو ہے انہیں بھی اچھی طرح دھو لیں، اور اس کے بعد نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرنا ہے۔ میں نے پچھلی جو نشست ہے اس کے اندر میں نے تمام باتیں وضو کے طریقے کے بارے میں اور وضو کا جو ہے مکروہات اور فرائض اور سنتوں کے بارے میں آپ کو بتایا، تو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو باتیں اہم ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ ناظرین، وضو کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کلی کرنا یہ سنت ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں۔ اگر وضو کے دوران اگر ناک میں ہم نے پانی چڑھایا اور وہ ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچا تو سنت ہے، وضو ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن جب ہم نے غسل کرنا ہے، جب ہم نے حالت جنابت میں ہے اور ہم نے غسل کرنا ہے تو تب ہم نے جب کلی کرنی ہے تو کلی اس طرح کرنی ہے کہ جو ہے کہ ہونٹوں سے لے کر حلق کے نیچے تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے
اور داڑوں اور مسوڑوں کے اندر اچھی طرح پانی پہنچ جائے. اور اسی طرح اگر کلی کی آپ نے اگر روزہ نہیں ہے تو اچھی طرح غرغرہ بھی کر لے تاکہ اچھی طرح حلق تک پانی پہنچ جائے. اور اچھی طرح انگلی سے دانتوں کی صفائی کر لیں. اگر دانتوں کے اندر کوئی ریشے وغیرہ ہے, کوئی جو ہے ماس وغیرہ, کوئی بھی کسی قسم کی چیز ہے اسے ہٹا دیا جائے. اگر کوئی ایسی ٹھوس چیز ہے کہ جو پانی پہنچانے جسم تک پانی پہنچانے سے جو ہے آڑ بن رہی ہے تو پھر اس کو ہٹانا ضروری ہے. اسی طرح ناظرین, جب ہم نے کلی کرنی ہے, کلی تو کر لی, اس کے بعد جب ہم نے ناک میں پانی چڑھانا ہے, ناک میں پانی اس طرح چڑھانا ہے کہ ہم نے جب چلو میں پانی لینا ہے تو ناک کے قریب کرنا ہے. تو ناک کے قریب کر کے ہم نے پانی اوپر کو کھینچنا ہے تاکہ وہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے. نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے, اور نرم ہڈی تک جب پانی پہنچ جائے گا تو یہ آپ کا فرض مکمل ہو جائے گا. اچھی طرح ناک کو جھاڑ لیں اور بائیں ہاتھ کی جو ہے چنگلی اس سے صاف کر لیں, اور اسی طرح جو ہے ناک میں پانی چڑھائیں اور اچھی طرح سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اسی طرح تمام ظاہری بدن پر پانی بہائیں. کوئی بھی جسم کا کوئی بھی بال, کوئی بھی اعضاء, کوئی بھی عضو اور کوئی بھی جگہ ایسی نہ رہ جائے جس پر پانی نہ پہنچا ہو. جس وقت ہم نے تمام ظاہری جسم پر پانی بہا لیا تو ہمارا جو ہے غسل مکمل ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم نے کلی کرنے کے بعد ہم نے ناک میں پانی چڑھایا. ناک میں پانی چڑھانے کے بعد جو مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے, اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے, اور اچھی طرح اس کے بعد سر پر پانی بہائے. تو اسی طرح آپ اچھی طرح اپنے بازو کو جو ہے اٹھا کر بغلوں وغیرہ میں ہے جو کوئی بال وغیرہ یا کوئی چیز, اسے بھی اچھی طرح صاف کر لیں, پانی یہاں پر بھی پہنچ جائے. اور اسی طرح بائیں جانب بھی, اور اسی طرح تمام جسم پر پانی بہا لیں حتیٰ کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے, بال برابر بھی کوئی چیز خشک نہ رہ جائے. ناف کے اندر بھی, اب اگر ہم نے سر سے پانی بہایا, ناف کے نیچے ہاتھ رکھ لیں اور اچھی طرح انگلی سے ناف کے اندر جو ہے پانی بہائیں اور اچھی طرح اسے صاف کریں, اس تک پانی پہنچائیں. اسی طرح ناظرین مکمل ہم نے پورے جسم پر پانی بہانا ہے. ایک بات میں یہاں پر عرض کروں گا چھوٹی سی, کہ بعض لوگ کہ جو گھروں میں شاور وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور اوپر ٹینکی وغیرہ بھی بنی ہوئی ہے, بعض لوگوں جو ہے وہ اس طرح غسل کرتے ہیں کہ بالٹی وغیرہ میں پانی لیتے ہیں. تو جناب بالٹی میں جب پانی لیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر جو ڈونگا وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی گلاس وغیرہ ہوتا ہے جس سے اس نے جسم پر پانی بہانا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ اس نے دھوئے نہیں ہیں, حالت جنابت میں ہے, تو اسی طرح اس نے اگر پانی ہاتھ بالٹی کے اندر ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. وہ پانی جب مستعمل ہو جائے گا پھر وہ غسل کرنے کے لائق نہیں رہے گا, وہ استعمال شدہ ہو جائے گا. ہاں, اگر آپ نے اسی پانی کو اگر آپ نے استعمال میں لانا ہے تو پھر اس طرح کرنا ہے کہ ایک جانب سے ایک طرف سے آپ اس میں پانی بہانا شروع کریں. جب وہ پانی ڈالنا شروع کریں, جب وہ پانی بہنا شروع ہو جائے گا تو جب وہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا, جب وہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا تو جو جاری پانی ہے تو وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. اسی طرح ناظرین یہ ہمارا غسل کا تو طریقہ تھا, مسنون طریقہ میں نے عرض کیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک کی ذات آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.